ہوتا ہے۔ آپ اور ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، آج عالمی یوم اردو ہے، انٹرنیشنل اردو ڈے ہے، اس لیے بیٹھے ہیں۔ ہماری مادری زبان اردو ہے۔ جس کسی کی مادری زبان اردو نہیں ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھائے۔ جن کے گھروں میں اردو نہیں بولی جاتی، یا امی اردو نہیں بولتے، انگلش میں بات کرتی ہیں یا کنڑ میں کرتی ہیں یا ہندی میں کرتی ہیں یا تیلگو زبان میں بات کرتی ہیں، وہ ہاتھ اٹھائے۔ نہیں، سب کے امی بات کرتے نا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہم اردو ڈے اس لیے بھی منا رہے ہیں کہ یہ ہماری مادری زبان ہے۔ ہماری امی بولتی تھی، ہماری دادی بولتی تھی، ہماری پردادی اسی زبان کو بولتی تھی، ہم بھی بول رہے ہیں۔ تو یہ جو زبان ہے اردو، اب ہماری اپنی زبان ہے۔ لڑ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ لڑنا، ہاں، جتنے لڑ رہے ہیں ذرا ہٹ کے لڑو، تھوڑی دیر کے بعد لڑو، ہاں 10-15 منٹ میں آپ لوگ چلے جائیں گے نا، جاتے جاتے لڑنا، ہاں نہیں لڑنا، جاتے جاتے بھی لڑیں گے نہیں تو یہ ہماری اپنی زبان ہے، ہماری اپنی زبان ہے۔ تو ہندوستان کا جو قانون ہے وہ ہماری زبان میں آنا چاہیے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کا جو قانون ہے وہ قانون اردو میں ہم پڑھ سکیں۔ وہ قانون انگلش میں ہے، ہندی میں ہے، تمل وغیرہ میں بھی ہے، اردو میں نہیں ہے۔ بہت پہلے پرنٹ ہوا تھا آئین ہند، دستور، ہندوستان کا دستور، اس کو اردو میں کون کریں گے؟ یہ برقع پوش لڑکیاں بتائیں۔ اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا، اپنی زبان ہے نا، ہم کچھ دینا، ہم اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو کچھ دینا۔ دینے کا مطلب یہ ہے تقریر کرنا۔ مولانا تقریر کریں، لڑکیاں تقریر کریں، بہت اچھی کریں، کچھ لوگوں نے نعت وات وغیرہ پیش کی، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم تک سننے کو آیا کہ اچھی نعت سنے ہم، تو ویسی لکھنا رہتا ہے۔ اب ہم جا کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، بنیادی حقوق مائنارٹیز کے، مسلمانوں کے حقوق اس ملک کے قانون میں کیا ہیں۔ تو اب وہ کتاب ہونا ہے، اردو میں کتاب ہے نہیں ہے، تو آپ لوگوں میں کوئی اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا اردو میں دیکھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، جان دیں۔ اسی طریقے سے اردو جو زبان ہوتی ہے یا کوئی بھی زبان ہو، زبان کا اصل جو ادھر دیکھیں، ان کو تو روز دیکھتے نا، میری طرف دیکھیں، ان کیا بھی کرتے کہ میری طرف دیکھیں۔ جو زبان ہوتی ہے وہ تہذیب کی زبان ہوتی ہے، اپنے ساتھ ایک تہذیب بھی لاتی ہے۔ زبان چاہے انگریزی ہو، چاہے کنڑا زبان ہو، اسی طرح اردو ایک تہذیب کا نام ہے۔ تہذیب کا مطلب یہ ہوا، اردو بولے تو السلام علیکم، یہ ہے تہذیب۔ وہ السلام و قبل الکلام جو ہے وہ عربی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن وہی چیز جو جب اردو میں آئی، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اردو کی خدمت دراصل اسلام کی خدمت، یہ ان کا کوٹیشن ہے، بہت بڑا کوٹیشن ہے۔ میرا جو فیس بک اکاؤنٹ تھا، جو اب میں فی الحال اس کو یہ رکھا ہوں، موخر کیا ہوں، اس پہ ان کا کوٹیشن ہے کہ اردو کی خدمت دراصل اسلام کی خدمت ہے، اور اردو میں اسلام آیا ہے تو اسلام فارسی سے آیا، اردو میں جو اسلام آیا عربی سے آیا۔ ہم نے جب عربی سیکھی تو محسوس ہوا السلام قبل الکلام، کہ بھائی بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ تو یہ جو تہذیب ہے ہماری، السلام علیکم بولو، تو یہ اردو زبان کی تہذیب ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو اردو کی وجہ سے ہیں۔ اب سب کو تعجب ہوتا ہے مسلمان اردو کی وجہ سے نہیں، ہم اردو کی وجہ سے ہی مسلمان ہیں۔ کوئی لوگ کنڑ اگر جانتے ہیں، ہم کنڑ کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ جو زبانیں ہیں، ان زبانوں کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کو جانا، پہچانا، اپنے مذہب کو جانا، اپنے ملک کو جانا، ملک کے قانون کو جانا۔ وہ زبان کا بڑا احساس ہے۔ آپ کوئی بھی زبان اختیار کیجئے، آپ کی مادری زبان جو بھی ہو، یا آپ خود حاصل کر رہے ہیں، اگر انگریزی میڈیم، جیسے اب آپ انگریزی میڈیم حاصل کر رہے ہیں تعلیم، تو اس انگریزی میڈیم کا آپ پر فریضہ ہوتا ہے کہ وہ کام کریں جو کسی نے نہیں کیا۔ پڑھنا اس لیے نہیں ہے کہ نوکری کرنا ہے، آپ بھول جائیے، نوکری ووکری ملنے والی بھی نہیں ہے۔ مودی جی بول دیے ہیں کوئی نوکری ووکری نہیں ہے، پورے وزیراں بول رہے ہیں ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں۔
اس لیے بھی نوکری ملنے والی نہیں ہے، لیکن تعلیم کا، تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو کام کریں اپنے لیے کریں، اپنے کردار کو سنواریں، اپنے اسلاف کی باتوں کو زندگی میں لائیں، اور ہم جس مذہب سے وابستہ ہیں، ہم جس ملک سے وابستہ ہیں، ہم جن لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں، ان لوگوں کو اپنا سمجھیں اور بتائیں کہ ہم ان کے ہیں۔ یہ ہوتی ہے، یہ تمدن ہوتا ہے، سویلائزیشن جو ہے۔ اسلام جب بغداد میں تھا، بغداد میں جب اسلام تھا تب انگریزوں کے پاس نالیاں نہیں تھی، نالیاں۔ نالی کسے کہتے ہیں؟ سارا پانی سڑک پہ آ جاتا تھا۔ اتنے غیر متمدن لوگ تھے، تمدن سے عاری لوگ تھے۔ مسلمانوں نے سمجھایا کہ سویلائزڈ زندگی کیسے کی جاتی ہے، شہری زندگی کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو خطبہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، اس کی بنیاد پر بتایا گیا کہ دنیا کے حقوق کیا ہوتے ہیں، انسانوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، کیسے ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ زندگی کرتا ہے۔ تو خیر میں اس چیزوں سے ہٹتے ہوئے اس طرف آتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے، ہم جب کبھی کچھ بولنے جاتے ہیں تو اسلام اور اردو زبان دونوں ایک ساتھ مل کے آتے ہیں۔ اسلام پہ بولنا ہے یا اردو زبان پہ بولنا ہے، یا اگر علامہ اقبال کا آج ڈے ہے تو علامہ اقبال پہ بولنا کیا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ اسکل پیدا کیجئے، اپنے اندر قابلیت پیدا کیجئے، ہر قسم کی قابلیت پیدا کیجئے، اور زبان قابلیت پیدا کریں۔ آدمی قابل کس سے بنتا ہے؟ زبان کو جب جانتا ہے، اچھی طریقے سے جانتا ہے تو قابل بنتا ہے۔ ایک بچے کی پرابلم یہ ہے کہ جو چیز پڑھائی جا رہی ہے، ایک بچے کو پڑھایا جا رہا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ پرابلم ہے۔ اب پڑھایا جا رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے تو پرابلم حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا، ترقی کرے گا۔ بچے کو سمجھ میں آ رہا ہے، 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد یا 1 سال بعد اگر اس کو لکھا رہے ہیں، اس سلیبس میں سے، لیسن میں سے، سبق میں سے، ابواب میں سے جب لکھایا جا رہا ہے تو بچہ لکھ رہا ہے، جواب دے رہا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ میں آ گیا۔ تو یہ ایسے ہی زبان سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم زبان کو چھوڑ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تھینک یو، ہیلو، گڈ مارننگ، کیا خوشی ہے تھینک یو، ہیلو، گڈ مارننگ کی۔ اتنی زیادہ خوشی ہے کہ گڈ مارننگ کے بعد والا جو جملہ ہے وہ آتا چاہیے۔ میرے 2 بچے انگلش میڈیم میں، میرے بعد کے 2 بچے اردو میڈیم میں، 2 میری بیگم کی ضد ہے، 2 میری ہے کہ نہیں اردو پڑھنا ہے۔ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بچے آئے، مشن اسکول 30 سال پہلے بہت ٹاپ پہ تھا، آج جیسا گرو نانک اسکول ہے، شاہین ہے، ویسے ٹاپ پہ مشن اسکول تھا۔ یہاں ذرا جا کے دیکھو، آپ کھنڈر ہو گیا۔ اس میں پڑھتے تھے لوگ، اس میں پڑھنے والے لوگ بڑے نہیں بنے، معاف کرنا، آپ جا کے دیکھ لیجیے۔ ایم ایل اے تو بن گئے، رحیم خان صاحب ایم ایل اے، کیسی بات کرتے ہیں؟ ہم آتا بولا میں کرانے رہانے گھرانے، اپن ایسا ہی بولتا، اپن ایسا رہتا۔ یہ تہذیب نہیں ہے، معاف کرنا، یہ تہذیب نہیں ہے، یہ زبان نہیں ہے۔ آپ انگلش میں بولو ان کو، آپ تو انگلش میڈیم کے ہیں ایم ایل اے صاحب، آپ انگلش میں بولیے۔ آپ ایک بہت اس زمانے کا بہت ٹاپ کا یہ تھا مشن اسکول، اس کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ ویسی بات کیجیے، اچھی بات کیجیے۔ آدمی اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، تو اچھے جملے بولیں۔ میں جاری تھی، کھڑی تھی، آئی گئی، بولے تو سنے نہیں، رہے تو گئے نہیں، کھاری تھی، آ رہی ہوں، جا رہی ہوں۔ یہ ہماری دکنی زبان ہے، اس سے برا نہیں ہے، آپ بولیے میں دکنی زبان بولتی ہوں، میں گھر میں دکنی زبان میں بات کرتی ہوں۔ لیکن جب آپ اپنے ٹیچر سے بات کریں، جب آپ کسی کوئی اور خاتون ہے جو آئی ہوئی ہیں ان سے بات کریں گی تو سنبھل کے بات کریں گی۔ علامہ اقبال کا بھی یہی حال تھا۔ علامہ اقبال سے ملنے کے لیے رشید احمد صدیقی چلے گئے، علی گڑھ کے رشید احمد صدیقی صاحب، ذرا اس کا ساؤنڈ ذرا، وہ یہ والا کیا گونج رہا ہے نا، اس کو ہٹا، ایکو رشید احمد صدیقی صاحب گئے، لاہور گئے علامہ اقبال سے ملنے۔ تو اب علی گڑھ کے آدمی، علی گڑھ وہ خود اس زمانے کا بہت ٹاپ کا ایک اردو کا ادارہ، اور وہاں پہ تو جب پہنچے تو دیکھا کہ بنین میں تھے، اچانک چلے گئے تھے، لاہور چلے گئے، اور بنین اور
पैजामे में थे, अल्लामा इकबाल बैठे हुए, जैसे मिले, आइए आइए सिद्दीकी साहब आइए, तशरीफ लाइए बोले। इतना उनको तकलीफ हुई, सिद्दीकी बोले, की हम क्या बोलते हैं सिद्दीकी, और पूरा खलखला जो होता है, जो भी होता है। हम पे भी एतराज़ है, दक्कन वालों पे भी, आप खाफ सही नहीं बोल सकते, अंदर से नहीं निकालते, सही है नहीं आप? हाँ। तो उन्होंने जब ये कहा सिद्दीकी साहब आइए, तो उनको बड़ा खल्क हुआ कि मैं किस आदमी के पास आया, इतना बड़ा आदमी अल्लामा इकबाल, और इन्हों बात करते हैं। तो तब मालूम ये हुआ कि वो अपने घर में पंजाबी में बात करते हैं, क्योंकि पंजाब के, ये कश्मीर के रहने वाले आबा व अजदाद, लेकिन वो रहे पंजाब में, तो वो पंजाबी में बात करते थे। उनकी अपनी ज़बान पंजाबी है, आपकी भी अपनी ज़बान दक्कनी है, ये भूलना नहीं चाहिए। मजारी, आरी, खारी, या जो भी हम बोलते जाते, अब तो हैदराबादी हो गई हमारी ज़बान, हम जाते नहीं, करते नहीं, बोलते नहीं, होता नहीं है, करते नहीं हैं। बोलना था, बोलना, मैं कहीं बोलना, तुम बोलना, ये हैदराबाद। ये जो है ना, मैं क्यों बोलना, आप बोलिए, ये है। वो जो पानी का गिलास है ना, थोड़ा गिलास दीजिए, अगर आप उसको गा लगाएंगे तो और भी फसी उर्दू हो जाएगी। पानी का गिलास दीजिएगा, अब्बू याद फरमा रहे हैं, अब्बू याद कर रही, ठीक है, अब्बू याद कर रहे हैं, मैं जाता हूँ, याद कर रहा हूँ तो मिलता हूँ उनसे, वो नहीं, ये भी ज़बान है। लेकिन आप जब कभी अपने आप को बहुत कंट्रोल से बात करेंगे, बच्चे है ना, लड़के, तो बोलना चाहिए। तो अब्बू क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं बोलिए, है बोलिए, उसका इख्तिताम होना चाहिए, जुमला ख़त्म पर होता है। इसी तरीके से दो बातें मैं आपसे कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि आपको जाना है। अजीज़ बच्चों, ज़बान अपने साथ शायरी ले आती है, अपने साथ अफसाने ले आती है, अपने साथ नावलें लाती है। मैं दूसरी चीज़ों को छोड़ता हूँ, सिर्फ शायरी के बारे में बताना चाहता हूँ। हर बड़ा आदमी, हर मुस्लिह दीन, मुजद्दिद शायर रहा है। ये जो बातें आजकल जो चलती हैं कि शायर नहीं बनना चाहिए, शायर बनने से मनुष्यत होती है, घर में नहुसत आ जाती है, फला, पूरे शेरा बोल रहे हैं और घर में नहुसत आती बोल रहे हैं। अब खुद कई शेरा सुना दे रहे हैं और दूसरों को बोल रहे हैं कि भाई शायर मत बनो। ऐसा नहीं है, जितने भी बड़े गुजरे हैं आप उनको देख लीजिए, सबों ने शायरी की। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अली से लेके तमाम के तमाम खुलफाए राशिदीन शायर गुजरे हैं। तो शायरी बहुत आसान काम नहीं है। अशोरा और तलामीज़ुर रहमान कहा गया, शायर रहमान का शागिर्द होता है, अल्लाह का शागिर्द होता है। तो शायरी के सिलसिले में दो बातें सुनिए आप। पहली बात तो ये है कि आपको सही पढ़ने आना चाहिए, और उसके लिए वो गर्दानें होती हैं जो आपको अरबी में पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, ये उससे पहले ये दो तीन बातें, अभी जो अल्लामा इकबाल पे शेर बोले गए ना, पढ़े गए, वो अल्लामा इकबाल के शेर नहीं थे, हालांकि जोर दे के बोला गया। ऐलान करने वालों ने भी, मोहल्लन ने भी ये कह के बुलाया कि भाई ये हम अल्लामा इकबाल के उनके लिखे हुए खुद शेर पढ़ रहे हैं, वो नहीं है। फेसबुक नहीं देखना, व्हाट्सएप नहीं देखना, किताब पढ़ना, अल्लामा इकबाल की किताब मंगाना, उनका कुलियात मंगाना। कुलियात में जो शेर है वो शेर, शॉर्टकट में ऐसे धंधे होते हैं। ये जो व्हाट्सएप के, ये जो फेसबुक के धंधे हैं, शॉर्टकट के धंधे हैं, सारे के सारे जो शेर, उसमें से एक भी शेर अल्लामा इकबाल का नहीं था। खैर, मैं दूसरी बात की तरफ आता हूँ। तो ये जो अभी ये जो बातें कही, खुदा वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। मुफाइलुन 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 मुफाइलुन, खुदा वो है मुफाइलुन जो नामुमकिन मुफाइलुन को मुमकिन कर मुफाइलुन दिखाता है। मुफाइलुन, कहीं हल्ला नहीं है। अगर आप ये बोल दिए खुदा वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर को दिखाता है, बोलते कि आप बाहर से खारिज हो, नीचे उतरे। वो जो ट्रेन की पटरियां होती है ना, वो पटरी से नीचे उतर गया।
تو یہ جاننا چاہیے کہ شاعری میں ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے، وہ جو لفظ ہوتا ہے ایک پیرامیٹر ہوتا ہے، اس پیرامیٹر پہ چلنا ہوتا ہے۔ ایک شعر ہوتا ہے نا، پہلا مصرع دوسرا مصرع، مصرع اولا مصرع ثانی۔ مصرع اولا اگر ادھر جا کے نیچے آیا خدا وہ ہے، تو نیچے والا مصرع بھی خدا وہ ہے، ایسے ہی آتا ہے۔ دوسرے لفظ آتے ہیں مگر ویسے ہی جاتا ہے، سانس ویسے ہی اوپر جاتی ہے، سانس ویسے ہی نیچے آتی ہے۔ پوری غزل یا پوری مثنوی اگر 100 پیج کی مثنوی ہے تب بھی وہ اسی ایک ہی سانس میں لکھی جاتی ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے، ورنہ غلطیاں بہت کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، میں علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی غلطیاں میں نے عربی اسکول کے پڑھنے والے شعر میں جس طریقے سے پڑھتے ہیں وہ اس میں غلطیاں آ جاتی ہیں، وہ غیر ذمہ داری ہے، تساہلی ہے یا کچھ اور طریقہ ہے، نہیں معلوم۔ اور دوسری بات بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادب میں، اردو ادب میں، ہندوستان کے اردو ادب میں علماء مدارس نے جو کچھ کام کیا ہے اس کا کوئی اردو ادب صلہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پیچھے رکھا گیا ہے، کہیں اور رکھا گیا۔ اگر میں کچھ زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں تو آپ علماء کرام سے پوچھ لیں، ڈاکٹر راہی فدائی ہیں، علامہ راہی فدائی بنگلور میں رہتے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں کہ علماء کرام جو عربی مدارس میں پڑھاتے ہیں، لکھتے ہیں، جو جن کی ادبی خدمات ہیں، ان کی ادبی خدمات کا اعتراف نہیں کیا گیا۔ وجہ یہی رہی، وجہ یہ رہی کہ پڑھنے والے علماء نے شعر کو غلط پڑھا، وجہ یہ رہی کہ بہت اچھی نعت پھیل سکتی تھی، مختلف افراد تک جا سکتی تھی، لیکن وہ نہیں جا سکی کسی وجہ سے۔ تعصب بھی ہے اس میں، آپ کو آنے دینا نہیں چاہتے اور آپ بھی ان کو ادھر آنے نہیں دینا چاہتے، ایکڈیمک یعنی لیکچررز کو اور بڑے بڑے پروفیسرز کو، اس کے نتیجے میں وہ بھی آپ کو اردو ادب کی طرف آنے دینا نہیں چاہتے۔ وہ لڑائی تو ہمیشہ رہے گی۔ تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیں، میرے خیال سے آپ نے رکھ لیا ہوگا کہ اور اسی طریقے سے کونین کے سردار کا بستر ہی الگ ہے، کونین کے سردار کا بستر ہی الگ ہے۔ وہ ایسے ٹوٹتا ہے، تختی ایسے ہوتی ہے، کونین کے سردار کا بستر، کونین کے سردار کا بستر ہی الگ ہے۔ یہ ہے مفعول، مفاعیل، مفاعیل، فعول۔ تو یہ چیزیں آپ، اور میں دیکھا ہوں، معاف کرنا آخری بات بیٹھ جاؤں گا، اساتذہ کو خود پڑھانے نہیں آتا، نظم پڑھ کر سنا نہیں سکتے۔ آپ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں لیکچررز کی بات کہہ رہا ہوں، شعبہ اردو کے ہیڈ کی بات کر رہا ہوں۔ مختلف، چاہے وہ مانو کے لیکچررز ہوں یا ان کے شعبہ اردو کے ہیڈ ہوں، گلبرگہ یونیورسٹی کے ہوں، اب تو جو لوگ جو شیموگا یونیورسٹی میں جو صاحب ہیں، کیا نام ان کا، کوئی نام ہے، ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ ان کو تو اردو ہی نہیں آتی، ان شعبے کے ہیڈ ہیں، ان کو دکنی البتہ آتی ہے، اردو نہیں آتی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ایسے میں آپ کو آج کا پیغام آپ یہی سمجھ لیجئے عالمی یوم اردو کے موقع پر کہ یہ آپ کی زبان ہے، تہذیب و تمدن ہے ایک، اسی میں آپ کو اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانا ہے، اور وہ کتابیں لکھنی ہیں جو کتابیں ابھی تک نہیں لکھی گئیں۔ معاف کیجئے گا، میں 25 کتابیں میری ہیں، ان 25 کتابوں میں 2003 سے لے کے اب تک ہم نے 25 کتابیں لکھی۔ ان 25 کتابوں کے درمیان میں کوئی ایک عالم دین بھی اٹھ کے یہ نہیں بولا کہ میری بھی ایک کتاب ہے۔ بیدر کی بات کر رہا ہوں، دوسری طرف کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کسی ایک عالم دین، ادھر یہاں بیدر میں بہت زیادہ عربی مدارس ہیں، الحمدللہ، اللہ کرے اور پھلیں پھولیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اردو ادب میں لکھیں، آپ اپنے میدان میں، آپ کا اگر میدان مذہب کا ہے، اسلام ہے، اسلام کے بارے میں آپ ایک کتاب لکھیے۔ مولانا، ہاں معاف کرنا، اس دوران میں ایک کتاب آئی تھی، مولانا تصدق ندوی صاحب کی ایک کتاب، شاید جنازے کے مسائل وغیرہ پہ ایک کتاب آئی تھی، کوئی کتاب نہیں آئی۔ کتابیں آنی چاہیے، کتابیں آتی ہیں تو علم آتا ہے،
علم عام ہوتا ہے، لوگوں تک پہنچتا ہے، اور یہی ذریعہ ہے، کتابوں ہی کے ذریعے سے علم پہنچانے کا ذریعہ ہمارے پاس ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چینلز وغیرہ کی باتیں چل رہی ہیں، مگر اس میں وہ دم نہیں ہوتا ہے۔ کتابوں میں ایک کتاب پر آپ 25 سے زیادہ وہ یوٹیوب چینل کے کلپ بنا سکتے ہیں۔ آدمی 25 کب تک دیکھتے بیٹھے گا؟ ایک کتاب کو ذرا سرسری اگر دیکھ لے تو بہت سارا علم آ سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس یوم اردو کے موقع پر بات کو سمجھنے اور اس کے لیے کچھ حوصلہ پیدا کرنے اور کام کرنے کی توفیق دے۔ میں الالماس فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ وہ یوم اردو کے موقع پر یہاں پر ہم کو کچھ کہنے کا بچوں کے سامنے موقع دیا۔ بچوں سے یہی گزارش ہے کہ بچوں، زندگی بہت اچھی ہے، خوبصورت ہے، اس زندگی کو اللہ اور اس کے بتائے ہوئے رسول پر چلائیں اور اپنی زبان سے محبت کریں۔ انگریزی بھی اپنی زبان ہے، کنڑی بھی اپنی زبان ہے، لیکن جو مادری زبان ہے اس کا مزہ، اس کا لطف، اس کی بات کسی میں نہیں آتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔